اہم بات ہے, بڑی باریک بات ہے. ایک آدمی دنیا میں محبت کرتا ہے انسان اپنی ذات سے, اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے اتنی زیادہ, آدمی اپنی ذات کو بے عزت بے اکرام نہیں ہونے دیتا. اس کے لیے آدمی اپنا مال بھی کھو دیتا ہے. سارا مال لگا کر عزت کیا کر لیتا ہے, بچا لیتا ہے نا. اور اگر کہیں ایسا معاملہ آ جاتا ہے کہ آدمی کی عزت اور اولاد سامنے آڑے آ جائے اور اس اولاد کی وجہ سے انسان کی عزت متاثر ہو رہی ہوتی ہے تو آدمی اولاد کو بھی پیچھے کر دیتا ہے. انسان اس دنیا میں سب سے زیادہ مخلص اپنے آپ کو اپنے ساتھ سمجھتا ہے کہ میرا سب سے زیادہ مخلص کون ہے, میں خود ہوں. میں جو اپنے بارے میں بہترین فیصلہ کروں گا وہ کوئی اور نہیں کر سکتا. کہا تم جو اپنے بارے میں مخلص ہو نا, تم جو اپنے بارے میں بہترین سے بہترین فیصلہ کرو گے, تم جو اپنے بارے میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہو, تم جو اپنے بارے میں سب سے بہترین سوچ سوچتے ہو, تمہارا نبی تمہارے بارے میں تمہاری ذات سے بھی زیادہ بہترین سوچتا ہے. بات سمجھے بھائی, تمہارا نبی تمہارے بارے میں تم سے زیادہ بھی مخلص ہے. ٹھیک ہے, کیسے؟ میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے بھلائی ہے, یہ مال میرے لیے بھلائی ہے مثال کے طور پر, اور یہ چیز میرے لیے بہتر ہے, میں اس کو اختیار کرتا ہوں. لیکن نبی تمہیں شریعت بتا رہا ہے اور نبی تمہاری بہتری آخرت کی دیکھ رہا ہے. ممکن ہے یہ تمہیں بہتری نظر آ رہی ہے دنیا کی, کچھ وقت اس میں تمہیں اب تمہاری بہتری ہو, لیکن آئندہ چل کے تمہارا نقصان ہوگا. نبی تمہیں وہ بات بتلائے گا جس میں تمہارے لیے دائمی نفع ہو, دائمی فائدہ. اس لیے ایک طرف میری اپنی خواہش اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم. میری اپنی خواہش کہ اس وقت مجھے یہ کرنا چاہیے, میری اپنی چاہت ہے کہ جناب شادی ہے, بیٹیوں کی شادی ہے, مجھے ایسے کرنا چاہیے, میری چاہت ہے جی. خاندان کی چاہت ہے کہ مجھے یوں کرنا چاہیے. اور دوسری طرف کیا ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, تو کہا کہ تمہیں اپنے نبی کے حکم کو مقدم رکھنا چاہیے. تم اپنی ذات کے بارے میں اتنے مخلص نہیں ہو جتنا تمہارے نبی تمہارے بارے میں مخلص ہے. بات سمجھے؟ تو ایک معنی تو یہ ہوا کہ تمہارے نبی تمہارے بارے میں تم سے زیادہ مخلص ہیں,